السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ فضل صاحب؟ کیسے ہو اللہ یاری سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. صحت مزاج کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. تھینک یو سر. اور کیسا ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. کرنا ہے آپ ہم تو انتخاب سوچا ہے کہ یہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے. جی اچھی بات ہے. بسم اللہ کریں. ہم تو سوچتا ہے نا کہ رسول علیہ السلام کی ازواج جو ہے یہ رسول علیہ السلام کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے. رسول علیہ السلام نے بھی اپنے ازواج کو بارے میں کہا ہے کہ سارے ازواج بھی ہم کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اچھے اور افضل ہے نا. اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ راشد کی بیٹی بھی ہے اور نیک اعمال کے مالک بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال کے مالک بھی ہے. اچھا لیکن تم اس الفاظ کے بارے میں استعمال کرتے ہو کہ وہ مشرکہ تھے اور ضالت تھے اور گمراہ تھے، اور رسول علیہ السلام نے کیوں ان کو انتخاب کیا ہے اگر وہ مشرکہ تھے اور اگر بیدین تھے؟ تو ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ بھی رسول علیہ السلام کی مصاحبت کے لیے انتخاب تو نہیں کرتے ہیں نا. شیخ صاحب، اور جو شخص آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو انتخاب کیا بیوی وہ مومنہ ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ یہ ادعا ہے آپ کا؟ ہاں جی بالکل بالکل. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ والدین بھی ان کے لیے مومن انتخاب کیے ہیں اللہ نے. رسول علیہ السلام کے والدین کا مسئلہ تو ہم نہیں چھیڑتے ہیں نا. ابھی تو ہم چھیڑو نا اپنا عقیدہ. وہ جو کتابوں میں لکھا ہے نا، وہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ ذرا لوگوں کو بتائے نا کہ عقیدہ کیا آپ لوگوں کا. وہ ذرا بتائے نا. بیوی مومنہ اللہ نے انتخاب کیا. وہ کافی ہے جو تم بتاتے ہو، وہ ہم کو بتانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ہم ابھی رسول علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں نے صحیح بتا دیا. اللہ نے دیکھ، اگر پھر آپ کا استدلال ناقص ہے بیوی کے متعلق کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، کیونکہ رسول خود پاک ہیں، ان کے رشتہ دار سب پاک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے بیوی بھی پاک ہے، تو بیوی سے زیادہ اہم والدین. جب آپ بیوی تو کافرہ تو رسول کی بیوی نہیں، عادی شخص کی بیوی بھی کافرہ نہیں ہو سکتے نا. تو رسول کی بیوی کیسا کافرہ ہو سکتے؟ تو دیکھیں، ہم اس طرح تو نہیں کہتے کہ وہ بھائی بت پرست تھی. اس طرح تو ہم تو نہیں کہتے کہ وہی اس کا کرسچن تھی یا یہودیہ تھی، وہ اس طرح کے کافر. یعنی وہ افعال ایک مسلم بجا لاتا ہے، اس پہ اسلام کا احکام جاری ہوتے ہیں. مثلا جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، وہ مسلمان تھا ظاہر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا، مسلمانوں جیسا معاملہ کیا، لیکن وہ کافر تھا. کافر اس لیے تھا کہ وہ ظاہر میں مسلمان تھا، لیکن اس سے ایسے اعمال سرزد ہوئے کہ وہ کسی مسلمان سے سرزد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو کافر کے بہت سارے انواع ہوتے ہیں جن پر اسلام کا اسم اطلاق ہوتا ہے. یعنی وہ ظاہر میں مسلمان رہتے ہیں لیکن ہوتے کافر ہیں. یہ تو ایک ہوتا ہے ارتداد، کہ انسان دین ہی سے نکل جائے نا، کہ اس کی بیوی پر آرام ہو جاتی ہے، پھر اس کو ارث نہیں ملے گا، اگر اس کا باپ مر جائے اس کو ارث نہیں. یہ ارتداد ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ عائشہ مرتد ہو گئی، یہ تو نہیں کہتے ہم نا. ہم کہتے ہیں ایسے کام صادر ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی کام انسان اس سے سرزد ہو جائے تو اس سے وہ مسلمان نہیں رہتا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا حرب لمن حاربکم قالہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام. انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ لشکر لے کے آئی نا امیر المومنین علی علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے. تو یہ تو خروج عن الدین ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تلوار نکالے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر قرآن مجید نے ان کے متعلق جو آیات نازل کیا نا، قرآن مجید میں اگر آپ سورہ تحریم پڑھیں نا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اس کا شان نزولی عائشہ اور حفصہ ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا شان نزولی. اس آیات سے تم کیا اخذ کرتے ہو؟ اس آیت سے تم کیا اخذ کرتے ہو کہ عائشہ اور حفصہ کافرہ تھی؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثل بیان کر رہا ہے، شبیہ بیان کر رہا ہے. مثل یعنی شبیہ، اس فلان اس کی شبیہ. للذین کفروا، کافروں کے لیے. کافروں کے لیے اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ کافر اسی جیسے ہیں. اچھا، یہ اسی جیسے ہیں، یہ وہ کون ہے جن جیسے ہیں؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط.
نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی دو کانا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دو ہمارے دو صالح انبیاء کے بیویاں تھیں، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان سے ان کا رشتہ، ان کا نکاح ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ اور جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہ تو آیا کس کا شان نزول حفصہ اور عائشہ، اور اللہ تعالیٰ نے واقعاً فرمایا کہ یہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کافرین کی شبیہ ہیں. کس کافر کی شبیہ؟ کہ دنیا میں صرف جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، انہی کی شبیہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، میں اور آپ کوئی بھی صحابہ، یہ ازواج نبی تو نہیں ہے، ازواج نبی تو صرف محدود ہے اسلام میں. جی ازواج نبی تو کافرہ نہیں تھے کہ یہ مثال ان کے لیے بیان کیا ہے نا. تم نے کہہ دو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، عرض کیا نا وہ جس طرح وہ مسلمان تھا نا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اسی طرح ازواج بھی دو ازواج بھی اسی طرح مسلمان تھی. نہیں، اس میں تو حکم کیا اس پر کہ کافر ہے الذین کفروا. تو پھر کون ہے کفر؟ کفروں کا کافروں کے لیے مثال ہے، کافروں کے لیے مثال ہے. کون دنیا میں کون سے کافر ہیں وہ جو نوح کے زوجے کی طرح، لوط کے زوجے کی طرح؟ دنیا میں ایسا ہے؟ مسلمانوں میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، امت اسلامیہ میں کون ہے وہ کافر جن کی شباہت ہے نوح کے بیوی سے اور لوط کی بیوی سے؟ کافر تو بیوی ہے نا، بس بیویان مراد تو نہیں ہو سکتے، وہ تو صریح حکم ہو گیا اس پر کہ یہ کافر ہے. چلیں بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا یہ کون ہے. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ صاحب دیکھ لو آپ کی اپنی کتابوں سے، پر اگر یہ کوئی آپ کو برا لگے تو اس میں میرا قصور نہیں، آپ کی اپنی کتابیں ہیں، میری کتابیں نہیں. یہ محترم ناظرین دیکھ لیں، یہ کتاب ہے نہیں، یہ کتاب نہیں دکھانا، میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ تنویر المقباس من تفسیر عبداللہ ابن عباس ہے. اس کو محمد ابن یعقوب فیروز آبادی صاحب القاموس المحیط نے جمع کیا ہے. عبداللہ ابن عباس کے اقوال تفسیر میں سنہ 1992 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، یہ سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں یہ آیت ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، باقی آیا الی آخر الآیہ. صحیح ہے، یہ آیت ہے. اس کے ذیل میں عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ خوف عائشہ وحفصہ لإیذائہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے عائشہ اور حفصہ کو کہ انہوں نے اذیت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسے ان کو ڈرایا؟ بامرأۃ نوح وامرأۃ لوط، امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط کا ذکر کرتے ہوئے. ضرب اللہ بین اللہ مثلا صفتا، مثل کا مطلب صفت نہیں ہوتا، مثل کا مطلب ہوتا ہے شبیہ. اللہ تعالی للذین کفروا بالمرأتین الکافرتین، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو کافر عورتوں کی مثال دیا ہے. یہ اس میں بھی عبداللہ ابن عباس کا واضح قول ہے کہ اس کا خطاب عائشہ سے ہے. اچھا، اور پھر اس کے بعد دیکھیں ومریم ابنت عمران التی وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہ بات عورتوں کی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو مثال دی ہے فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. تو اگر مراد عائشہ حفصہ نہ ہوتا تو یہ بنتا ہی نہیں ہے. بھائی فصاحت بلاغت میں یہ اگر کفار کے لیے مثال دینا ہوتا نا عام کافر کے لیے، تو اس کا دے دیتا، فرعون کا مثال دے دیتا اللہ، نمرود کا دے دیتا، ابو جہل کا مثال دے دیتا، جو بڑے بڑے کافر تھے. اور مومنوں کے لیے بھی جو مثال دیا، کس کی مثال دی ہے؟ امرأت فرعون کی بیوی کی. تو بات ہی ہو رہی ہے بیویوں کی. اگر عام مومن عام کافر کے لیے مثال دینا ہوتا نا تو ان کی مثالوں کی ضرورت نہ پڑتی. اچھا، میں ایک اور آپ کو دکھاؤں. یہ یحییٰ ابن زیاد فرا ہے. فرا آپ کو پتہ ہے، آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بہت بڑا ادیب ہے، مفسر بھی ہے. معانی القرآن اس کی کتاب ہے، سنہ 207 میں اس کی وفات ہے، بخاری سے بہت پہلے، جزء ثالث. اس میں مثلا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہ ہمارا عالم نہیں، آپ کا ہے. ھذا مثل ارید به عائشہ وحفصہ فضرب لهم المثل. اس مثل سے مراد کون ہے؟ عائشہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو تمہاری بات تو ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہم جو سے فکر کرتے ہیں نا کہ کافر کے لیے مثال بیان کیا گیا ہے. تو کافر کون ہے؟ اگر تم رسول اللہ کافر جیسا ابو طالب، عفواً تم خفا نہ ہو جاؤ اس بات پر کہ اگر ابو طالب بھی
کافر ہو نا اس کو رسول علیہ السلام کو قرابت کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتے. صحیح. بیوی اس طرح بیوی تو نہیں نہیں بولا نا. ہے. للذین کفروا للذین کفروا بیوی جو ہے یہ بیوی اگر پیغمبر کی بیوی بھی ہو پیغمبر اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. ابو طالب بیوی ہے قریب تو ہے نا جیسا کہ بیوی قریب ہے پیغمبر کے ساتھ. اس طرح اگر کوئی اور ہو مرد ہو یا عورت ہو وہ جو رسول علیہ السلام کا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چلیں آپ نے اس کے تعویل کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کا شان نزول عائشہ اور حفصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کا عائشہ حفصہ بھی اس میں آتی ہے. عائشہ اور حفصہ بھی اس میں آتی ہے. اس لیے آتی ہے کہ وہ رسول علیہ السلام کی بیوی ہے وہ رسول علیہ السلام کے قرابت دار ہے. اگر عائشہ اور حفصہ بھی یہ فکر کرے کہ ہم رسول علیہ السلام کی بیویاں ہیں شاید رسول علیہ السلام کی قرابت کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو کہا کہ تم بھی یہ فکر نہ کرو. تو آپ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثل ذکر کیا مثل شبیہ ذکر کیا. ٹھیک ہے نا. امرأۃ اللہ یاری صاحب کو اگر چھوٹتے ہو تو ہمارے ساتھ تھا جی کیا فرما رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا فرما رہے ہیں شیخ صاحب؟ کافروں کے لیے کہا کہ اگر تم رسول علیہ السلام کے قریب بھی ہو تم کو یہ قرابت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. دیکھیں آپ آیا کا صحیح ترجمہ تو کریں نا. بھی قرابت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. شیخ صاحب آپ صحیح ترجمہ تو پہلے کریں نا آیت کی پھر اس کے بعد پتہ چلے گا نا. ترجمہ یہ ہے ضرب اللہ مثلا اللہ تعالیٰ نے مثل ذکر کیا شبیہ ذکر کیا. اچھا دیکھیں جب میں غلط ترجمہ کروں تو آپ کہتے ہیں نا یہاں پہ غلط ترجمہ کیا میرا ترجمہ کچھ اور ہے میں اس طرح ترجمہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے شبیہ ذکر کیا للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. اب یہ جو لوگ کافر ہیں یہ کافر کون ہے؟ ہاں یہی بات یہی ہے. وہ ہمیں بتائے گا جو ان کی شبیہ ہے جو ان جیسا ہے ان جیسا ہے اس سے پتہ چلے گا مراد کون ہے ان کافر سے. اگر عام کافر مراد ہوتے ہیں نا عام کافر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں جنگوں میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے لوط کی بیوی یا نوح کی بیوی مثال ہی نہیں بنتی. ان کے لیے کفار کے جو بڑے بڑے کفار کے جرنیل تھے سردار تھے ان کا مثال دیتا ہے. ابو لہب کا مثال دے دیتا ہے یا فرعون کا مثال یا نمرود کا مثال. یہاں پر دیکھیں اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں یا 8 بیویاں 6 بیویاں اب پتہ نہیں کہ کب یا ان کے آخر میں زندگی کے آخر میں نازل ہوئی ہے. تو اس زمانے میں 9-10 بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان میں سے کچھ ہیں سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت نہیں کیا. کچھ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ آیا انہی کی مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اذیت کی ہے. تو یہ وہی ہے کیونکہ جس کے کافروں کے لیے جو مثال بیان کی گئی ہے جو شبیہ بیان کی گئی ہے وہ کون ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. پھر فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. تحت عبدین سے مراد قرابت نہیں ہے. آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ چچا تحت نہیں ہوتا اپنے بتیجے کا. تحت عبدین یعنی منکوحاں تھیں بیوی تھیں. یہ دونوں بیوی تھیں. چچا بقیہ رشتہ دار جو کافر ہوں وہ کسی کے اپنے رشتہ دار کی نیچے نہیں ہوتے. نیچے کون ہوتا؟ بیوی ہوتی ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین ہمارے 2 صالح بندوں کی وہ بیویاں تھیں. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا. یہ دو ان کو اللہ ان کے بیوی ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا. وقیل اور اللہ کی جانب سے ندا آیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. صحیح ہے نا. تو اب جو پتہ چلا میرے شیخ صاحب اگر آیت میں تدبر کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ للذین کافروا سے سب کفار مراد نہیں ہے. اس سے مراد خاص افراد ہیں جو کس کی شبیہ ہیں؟ شبیہ ہیں زوجہ نوح اور زوجہ لوط کے. پورے امت میں آپ گھوم جائیں پھر جائیں اس زمانے میں چلے جائیں صحابہ کے زمانے میں. اس زمانے میں کوئی نبی کی اس شباہت کوئی نہیں رکھتی تھی سوائے عائشہ حفصہ کے. کوئی نہیں ہے جو نبی کی بیوی بھی ہو اور نبی کو اذیت بھی پہنچائی ہو. کوئی نہیں ہے سوائے ان دونوں کے. اور قرابت دار بھی رسول علیہ السلام کی نہیں تھے. اور کوئی بیوی نہیں تھی نا. کوئی بیوی نہیں تھی. کوئی نبی کے نیچے نہیں تھا. بیوی ہونا تو ضرور نہیں ہے. صرف قرابت داری ضرور ہے. قرابت کسی کافر کو پیدا نہیں. ان کی شباہت ہی نہیں ہے بھائی. ان کی شباہت ہی نہیں ہے.
ان کی شباہت اسی نہیں طرح بنتی. پر اگر مراد عام قرابت دار ہوتے ہیں نا، عام قرابت دار ہوتے ہیں تو مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ عام قرابت دار ہے. میں آپ کو بہت سارے مفسرین کا اقوال دکھا سکتا ہوں کہ مراد عائشہ حفصہ ہی ہیں، عام اقربا نہیں ہیں. عائشہ و حفصہ اور بھی یہ تخفیف ان کے لیے بھی ہے کہ تم اگر اس پر فخر کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، تم کو یہ قرابت داری کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو لوط علیہ السلام کی قرابت داری کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا تھا. چلیں یہ بات آپ کی صحیح ہوتی ہے اگر پورے سورے کو پڑھے نا. پورا سورہ ہی تو انہی کے متعلق ہے. اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ، بلی فرمایا یہ اقارب کے، پورا سورہ اقارب کے لیے نہیں ہے شیخ صاحب، پورا اقارب صرف ازواج کے لیے. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. یہ جو ہے نا آیا اقارب کے لیے نہیں ہے، یہ سورہ ہی ازواج کے لیے، اور ازواج بھی خاص کس کے لیے؟ عائشہ حفصہ کے لیے. سیاق بھی تو دیکھ لینا شیخ صاحب، شان نزول بھی تو دیکھے نا. بھی کہتے ہیں کہ تم کو بھی رسول اللہ علیہ السلام کی قرابت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہے، اس لیے تم خود کو اپنے اعمال کو ٹھیک کرو اور رسول اللہ علیہ السلام کے اس تما پر مت ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام کی قرابت داری تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا. چلیں آپ مجھے یہ بتاؤ شیخ صاحب کہ آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تظاہر کرے اس سے کیا مراد ہے؟ اور تظاہر کس بات پر تظاہر کیا تھا؟ یہ اول تو یہ تو بتاؤ نا. وَإِن تظاہر علیہ سے کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ یہ تظاہر تو اس طرح تھا کہ تم کو بھی واقعہ معلوم ہے نا کہ رسول اللہ علیہ السلام ایک بیوی کے گھر میں ہر وقت جاتا تھا، اور وہ بیوی ماریا قبطیہ تھا اس کا نام، تم کو بھی معلوم ہے. اور وہ ماریا قبطیہ ان کے لیے شہد کی شربت بناتا تھا. تو دوسری دو بیوی جو تھے ان کو حسد جیسا ہو گیا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کیوں ان کے گھر جاتے ہیں نا. تو ان دونوں نے یہ پلان برابر کیا کہ ہم اگر رسول اللہ علیہ السلام ہمارے گھر آئے تو میں بھی ان کو کہوں گا کہ تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا عصافیر کی بو آتے ہے، اور اگر عائشہ کے گھر آئے تو عائشہ ان کو کہے گا کہ تمہارے منہ سے بو آتی ہے عصافیر کی. تو دونوں نے یہ تظاہر کیا ایک دوسرے کے ساتھ. جب ان دونوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ بات کہی تو رسول اللہ علیہ السلام نے قسم کہا کر کے میں ماریا قبطیہ کے گھر میں نہ جاؤں گا اور نہ عسل کو پیوں گا. اس لیے آیات نازل ہوا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. یہ تظاہر تو یہ بات کی تظاہر جو بھی ہے، تظاہر کے ترجمے کیا بنتے ہیں نا شیخ صاحب؟ تظاہر علی النبی. رسول علیہ السلام اس بیوی کو گھر نہ جائے، ہمارے گھر آئے. رسول علیہ السلام کے ساتھ کمال محبت کی وجہ سے کہ رسول اللہ علیہ السلام دوسری بیوی کو گھر جاتے ہیں اور ہمارے گھر نہیں آتے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ تو دونوں نے اپنے ساتھ مشورہ کیا. یہ مشورہ کو قرآن تظاہر کہا ہے کہ انہوں نے دونوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف ایک پیلان گزاری کی نا، اور رسول علیہ السلام کو ناراض کیا. صحیح. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جھوٹ بھی بولا نہیں بولا انہوں نے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے؟ بس جھوٹ بولا ہے. جھوٹ تو گناہ تو ہم کو معصوم ہونا ہی مانتے ہیں نا کہ وہ معصوم ہے گناہ سے، لیکن کافرہ بھی نہیں مانتے، کافرہ بھی نہیں ہے. آپ شیخ صاحب لیکن آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے یہ کمال محبت کی وجہ سے، محدثین کے نزدیک کمال محبت تھا. محبت، جی محبت کی وجہ سے اذیت کیا. محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک دفعہ بھی جھوٹ بولے تو پھر کبھی اس سے حدیث قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ توبہ بھی کر لے. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کے اپنے بخاری مسلم دونوں میں ثابت ہے کہ عائشہ اور حفصہ دونوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، تو پھر اس کی ساری احادیث باطل ہو گئی اور کوئی حدیث اس کی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ ثابت ہے اس نے جھوٹ بولا. صحیح ہے. حدیث میں تو جھوٹ نہیں بولانا چاہیے. حدیث میں روایت میں اگر کسی سے جھوٹ، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہہ دے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی اذیت ہے یا نہیں ہے؟
اعلان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی سادہ آدمی توڑی ہیں، وہ دنیا کے سب سے عاقل سب سے حکیم آدمی کے ساتھ کمال محبت بھی ہے نا، کمال محبت بھی ہے کہ دیکھو میرے بھائی وہ محبت کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، وہ آپ ملا رہے ہیں نا. اب محبت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح اذیت نہ کرتے، ٹھیک ہے نا. ان پہ اس طرح دیکھیں یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ان کے سامنے کیوں بنایا، اس کے ساتھ اس کے کیا مطلب تھے اسے؟ چلیں تظاہر کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا کیا ہے، ایک پلان بنایا اور جھوٹ بھی بولا، تعاون کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تظاہر کیا علن نبی، ایک دوسرے علن لفظ علام ہے دشمنی کا آتا ہے نا، نبی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مل کے خلاف تعاون کیا، ایک دوسرے نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے پلان بنایا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ان کو اس میں دنیائی فائدہ کچھ کوئی خاص نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باپ کو حکومت ملے تو اس میں تو زیادہ وہ فائدہ ہے، اس میں تو بہت ایک دوسرے کے ساتھ احادیث بڑھنا ونانا، اس میں تو بہت زیادہ فائدہ ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ان جھوٹ کہہ سکتی ہیں کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، تو نبی کے وفات کے بعد وہ کتنی جھوٹی باتیں نہیں بنا سکتی کہ بھائی میرے بابا تو یہ تھے، میرے والد صاحب تو یہ تھے، میرے والد صاحب تو یہ تھے، ٹھیک ہے نا. اس وقت تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، جبرائیل بھی تو آپ نہیں آئے گا نا کہ سورہ لے کے آ جائے، صحیح ہے کہ نہیں. ایک چھوٹی سی بات کے لیے اگر جھوٹ بول سکتے ہیں تو بڑے باتوں کے لیے کیسے جھوٹ نہیں بول سکتے جس میں ان خاندان کا فائدہ ہے. حفصہ کے باپ کو حکومت مل رہا ہے، عائشہ کے باپ کو حکومت مل رہا ہے. نہیں، حکومت ملنے کے لیے وہ تو کوئی جھوٹی حدیث تو نہیں بنایا نا اس کے حدیث میں عرض کر رہا ہوں نا، جو چھوٹی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ کے پاس جاتے ہیں، ماریہ ان کی بیوی ہے، ان کی مرضی، ان کے پاس جائیں، کوئی حرام توڑی ہے. اگر اس کے لیے وہ جھوٹ بنا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. تو اس کے ساتھ دونوں مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان بنا سکتے ہیں. تو اتنی بڑی دنیا کی حکومت ہے، انہوں نے تو رسول اللہ دنیا کی خلافت ہے، اس کے لیے جھوٹ نہیں بنا سکتے بنایا تھا نا. رسول علیہ السلام کی اذیت کے لیے تو یہ پروگرام تو نہیں بنایا تھا نا. انہوں نے فقط اس لیے کہ وہ دوسرے عورت کے گھر جاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، نہ جائے، وہ ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آنے کے لیے یہ پروگرام بنایا. رسول علیہ السلام کی اذیت دینے کے لیے نہیں بنایا تھا. چلے اور صحابہ کو ہم تو صحابہ کو معصوم نہیں مانتے کہ وہ کبھی نہیں بولیں گے. شیخ صاحب نیت جو بھی ہے نا، نیت یہی ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، ایک دنیائی فائدے کے لیے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلان بیوی کے پاس جائے، اس کا اثر رسوخ بڑھ جائے گا، اس سے محبت ہوگی. وہ بیوی کو اللہ نے اولاد بھی دیا نا، ماریہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی کی بیٹے ہیں نا، وہ تو اولاد بھی ہے اس کے پاس. ان دونوں کے پاس تو اولاد بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا، اس سے ان لوگوں کو حسادت ہے. تو ان کو جو حسادت ہوئی، غیرت ہوئی، وہ جو بھی ہے، اس ایک چھوٹی سی بات کے لیے جس میں دنیاوی منافع بہت کم ہے، دنیاوی فائدہ ہے بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے وہ جھوٹ بول سکتی ہیں. تو اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت، خزانے، بیت المال، لشکر، احترام، شان و شوکت جو ان کے بابا کو ملے گا، ان کے ابو بکر کو ملے گا، عمر کو ملے گا، یہ دنیا کے امیر ترین افراد بنیں گے بھائی، پوری دنیا میں ان کا نام، اس کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے بھائی. حدیث کی روایت میں جھوٹ نہیں بولا نا، حدیث روایت میں کیسے جھوٹ نہیں بولا بھائی؟ نبی کے سامنے جو جھوٹ بول سکتا ہے بھائی، جھوٹ سامنے بول سکتا ہے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، نہ نبی سے حیا ہے نہ اللہ سے حیا ہے، سامنے کہہ رہا آپ سے بدبو آ رہی ہے، اور آپس میں پلاننگ کر کے کہ جس کے پاس آئے گا وہ یہ جھوٹ بولے گی کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے. اصل جو ہے اسافیر ایک مادہ ہے جو بڑی بدبودار ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سے بدبو آ رہی ہے اسافیر کی، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ بولا نا، جھوٹ بولا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کے متعلق جھوٹ بولا ہے، صحیح ہے. تو نبی کے بعد دنیائی مفادات کے لیے کیسے جھوٹ نہیں بول سکتے؟ مجھے بتاؤ. ابو بکر اور عمر کے جتنے فضائل ہیں، ابو بکر عمر کے جتنے فضائل سب جھوٹ ہے نا، ثابت ہوا نا. آپ کے پاس سب سے بڑا جو راوی ہے عائشہ ہے، سب سے بڑا جو راوی ہے عائشہ، آپ نے خود الحمدللہ مان لیا کہ انہوں وہ جھوٹے تھے. اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کروں شیخنا، اس سوال کے جواب دے دیں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے تم بتاؤ نا. دل ٹیڑھا ہے نا، دل ٹیڑھے ہے نا، دل ٹیڑھے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما،
اگر اللہ کے طرف توبہ کرو تو یہ تم پر یعنی واجب تم نے ہے. گناہ کیا ہے، تم نے تھوڑا گناہ کیا ہے، فقد تمہارے دل پر اس کا اثر ہے، اثر اس ہے لیے نہیں. تو اللہ کو توبہ کرو. سغت توبہ کی وجہ قلوبکما سے کیا تمہارے دل ترجمہ صاف ہو کرنا جائے. لوگوں کے لیے. دیکھیں شیخ صاحب، قرآن اللہ کا کتاب ہے. توبہ کی وجہ سے تمہارے دل صاف ہو جائے گا. توبہ کی وجہ سے دل صاف ہوتا ہے ٹھیک تو ہے، اس سے وہ معلوم ہوتا ہے جواب یہ شرط. منافقہ نہیں تھی، کافرہ نہیں تھی. کافر و منافق کا دل توبے کی وجہ سے صاف نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتا؟ کافر بھی توبہ کرے اللہ توبہ کا قبول کرتا ہے. کس نے بولا کافر توبہ قبول نہیں دل کرتا؟ سے نہیں کرتے ہیں، اور ان کی دل کو بالکل سیاہ ہوتا ہے نا. کافر بھی توبہ کر لیتا ہے. شیخ صاحب، یہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے فقد سغت قلوبکما، اس کا آپ لفظی ترجمہ کریں. بتائیے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائے گے. وہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کا دل ٹیڑھا ہو گیا، ہے. کسی کا دل ٹیڑھا ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے منافق ہو گیا، کافر تو نہیں بنا چاہیے نا. دل میں تو تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے. اچھا، تو قرآن تمہارے میں دل پر قرآن میں زیغ جیسا کہ قلب. حدیث شریف میں ہے نا، اگر ایک آدمی گناہ کرے تو اس کے دل پر کالا داغ بن جاتے ہیں. یہ صحیح. ہم تو نہیں کہتے کہ ہم دیکھیں نے آج کام کیا ہے، لیکن شیخ صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ منافقہ و کافرہ بن گیا اس پر جدید. دیکھیں زیغ قلب، دیکھتے ہیں قرآن میں زیغ قلب کے متعلق کیا آیات ہیں. ٹھیک ہے، دل ٹیڑھے ہو گئے. سورہ صف میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا میرے قوم کیوں مجھے اذیت کرتے ہو؟ نبی کی اذیت کیا ہوتا ہے؟ جو نبی کی اذیت کرتا ہے وہ بدترین منافق ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ صاحب بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ کافر بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے. کافر بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. مومن نہیں ہوتا، صحیح ہے. لیکن بیویاں نے تو اس لیے بات تو نہیں کہی. ہاں بس اب سن لو نا شیخ صاحب، پہنچائے نا. ان کی ارادہ تو ایذا پہنچانا تو نہیں تھا نا، ان کی ارادہ تو محبت بڑھانا تھا نا. اب سن لو وہ موسیٰ والے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اے بنی اسرائیل، اے میرے قوم، اے میرے رشتہ دار، کیوں میری اذیت کرتے ہو مجھے؟ اور اعلان کے تم جانتے ہو، تمہیں پورا یقین ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کی جانب سے رسول ہوں. اچھا، اس کے بعد فرمائے فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب بنی اسرائیل ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا. تو شیخ صاحب پتہ آپ نے خود اعتراف کیا، جن لوگوں نے نبی اللہ موسیٰ کو اذیت کی ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ یا تو کافر تھے یا تو منافق تھے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بولا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہے. تیسری بات اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ میں ان کی ہدایت کبھی نہیں کروں گا، یہ فاسق ہیں. تو جن کا دل ٹیڑھا ہے شیخ صاحب، ان تتوبہ کا مطلب کیا ہے؟ ان تتوبہ رسول اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرتے ہیں کہ توبہ کرو. وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے. گناہ معاف ہوتا ہے نا، توبہ کے ذریعے کہ جو شیخ صاحب تو آپ سے کوئی آیا لے کے آؤ نا کہ انہوں نے توبہ کیا، کوئی آیا لے کے آؤ کہ انہوں نے توبہ کیا نا. اللہ نے تو کہہ دیا اگر تم توبہ کرو، وہ تو ہر کافر کے لیے ہے. دنیا کے شیخ صاححب، دنیا کے سب مرتدوں کے لیے یہی ہے کہ اگر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں جتنے مرتد ہیں وہ چاہے مرتد فطری بھی ہو نا، آخر وقت تک رسول علیہ السلام نے بی بی عائشہ کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے. یہ آخری وقت ہے، یہ سورہ تحریم کے آخری ایام ہے. سارے بیووں سے اجازت مانگا کہ میں عائشہ کے گھر میں اپنی بیماری جو ہے وہ گزاروں گا اور تمہاری اس کی اپنی حدیث ہے، یہ اس کی اپنی حدیث ہے، اپنی حدیث، ٹھیک ہے نا. ساری ہمارے وہ کوئی حدیث نہیں، ہم پہ حجت نہیں ہے شیخ صاحب. اچھا، آخر وقت میں رسول علیہ السلام کس کے گھر میں تھا؟ عائشہ کے گھر میں تھا. اور رسول علیہ السلام نے اپنے گھر میں، اس کا اپنا گھر ہے، اس کا اپنا گھر ہے بھائی. میں آپ کو ایک اور سوال کروں آپ سے شیخ صاحب، وہ ہماری حدیث نہیں، وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے. شیخ صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کروں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ بات ایسا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کو تیرے مت بناؤ ہدایت کے بعد. تم نے ہم کو ہدایت کی، اس کے بعد ہمارے دل کو تیرا مت بناؤ. اگر کسی کا دل ہدایت کے بعد ٹیڑھا ہو جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا دل ٹیڑھا؟ ہدایت کے بعد اس کا دل ٹیڑھا ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟
بس گناہوں کی طرف جو راغب ہوتا ہے نہیں 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 وہ یا کفر نہیں کفر کی طرف اب بولو نا کفر کی طرف. اب تو قرآن نے دیکھے فقد سغت قلوبکما دونوں صورتیں ہو سکتے ہیں, گناہ بھی ہو سکتے ہیں نہیں اور کفر فقد بھی ہو سکتے اب ہیں. میں بتاتا ہوں فقد سغت قلوبکما, یہ قد جو ہے تحقیق کے لیے بلا شک قرآن بیان کر رہا ہے سب مسلمان کہ اے مسلمان ایمان لاؤ تصدیق کرو کہ ان دونوں کے دل بتحقیق ٹیڑے ہو چکے ہیں, ٹیڑے ہو چکے نا. یہ اس کا دل کا ٹیڑا ہونا اللہ نے خبر دیا, سیدھا ہونا کبھی خبر نہیں دی. کب سیدھا اس کے بعد توبہ کر لیا انہوں نے سیدھا ہو گیا. سیدھا توبہ دلالت کرتا ہے کہ سیدھا ہو جاتے ہیں تمہارے. وہ تو سب کے لیے بھائی, اگر کافر بھی توبہ کرے نا او بھائی ان اللہ مسلمان ہو انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قریب. توبہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی بات ناسمجھی میں کوئی غلطی کر لیتے ہیں اور فوراً توبہ کر لیتے ہیں نا. یہ تو سب کے لیے, اگر کوئی کسی سے غلطی, دنیا کے بدترین مرتد بھی اگر توبہ کر لے. ایک شخص نے بھی کام جو کیا تھا نا ناسمجھی میں کیا تھا, اب سن انہوں نے کہا تھا کہ اتنا گناہ شاید نہ ہو اور نہ رسول علیہ السلام اتنا برا مانگے گا. یہ شاید رسول علیہ السلام اس بیوی کی گھر سے منع ہو جائے گا اور ہمارے گھر میں آنا جانا شروع کرے گا. تو اب اس میں تو اب شیخ صاحب اب بتاؤ نا, فقط دیں کہ میں توبہ کے متعلق عرض کروں, دنیا کا بدترین مرتد بھی ہونا سب مسلمانوں کا یہ اجماع ہے. اگر وہ توبہ کرے اس کا توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے, ہو سکتا ہے اللہ اس کا توبہ قبول کرے. یہ کوئی نہیں کہتا مرتد جتنا بڑا بھی مرتد ہو, اگر وہ توبہ کرے اس کا توبہ قبول ہی نہیں ہوتا. یہ کوئی نہیں کہتا. دنیا میں شاید اس کو قتل کیا جائے, وہ اس کا دنیائی سزا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کرے. تو یہ تو سب کے لیے ہے بھائی, توبہ جو ہے دروازہ سب کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر عائشہ حفصہ سے کہا کہ تم توبہ کر لو, یہ تو نہیں بتایا کہ انہوں نے توبہ کر بھی لیا نا. توبہ ان کا یہ خبر دی ہے کہ ان کا دل ٹیڑھا ہو چکا ہے. توبہ نہیں کرتے تو کیسا ٹیڑھا ہو چکا ہے. دل کا ٹیڑھا ہونا ہدایت کے بعد کس کے, آپ نے خود کہا یہ کفر کی طرف جانے کی دلیل ہے, کفر کی طرف جانے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے خود بولا ہے. اور میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کو پڑھ کے میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنایا کہ قرآن مجید میں زیغ القلب کس کے لیے, وہ لوگ جنہوں نے انبیاء سے دشمنی کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق بولا ہے, کبھی ان کی ہدایت نہیں کریں گے اور وہ جہنمی ہے, ان کے لیے متعلق بولا نا زیغ القلب. یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے. اچھا میں آپ کو خدمت میں ایک چیز دکھاؤں شیخ صاحب, آپ کہتے ہیں انہوں نے اذیت نہیں کی, اذیت نہیں کیا, ان کا نیت اذیت کرنا نہیں تھا. نہ تم یہ زیغ القلب کے معنی جانتے ہو یا رسول علیہ السلام بھی جانتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا, اسی لیے تو سورہ تحریم لایا نا, جانتے تھے تو اسی لیے تو سورہ تحریم مسلمانوں کو سکھایا. اسی لیے زیغ القلب سے کیا مراد لیتے ہو؟ تم کہتے ہو میں اسے یہ مراد لیتا ہوں کہ رسول, آپ کی بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ اور حفصہ سے فرمایا نا انکن صواحب یوسف. میں یہی مراد لیتا ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق کرتا ہوں کہ انہن صواحب یوسف. صواحب یوسف صواحب یوسف آپ بتائیں نا کون تھے, کون تھی صاحبات یوسف؟ وہ جو عورتیں تھے نا جو کہتے تھے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے نامشروع مطالبہ کیا ہے. انہوں نے خود بھی مطالبہ کیا تھا, وہ عورتوں نے خود بھی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فلما رأینہ اکبرنہ قلنا حاش للہ ما ھذا بشر. ٹھیک ہے نا, انہوں نے خود بھی مطالبہ کیا تھا یوسف علیہ السلام سے, سب پیچھے لگ گئی تھی, یوسف علیہ السلام کو اذیت کرتی تھیں اور اپنی شہوت ان سے مانگتی. کیا مراد لیتے ہو؟ وہ کافرہ تھی کیا عائشہ و حفصہ بھی کافر ہے؟ بالکل جس طرح جس رسول صلی اللہ, آپ بتائیں نا, آپ بتائیں وجہ شباہت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولا عائشہ حفصہ صواحب یوسف ہے, آپ وجہ شباہت میں بتائیں. ٹھیک ہے نا, وجہ شباہت یہ ہے وہ دیکھیں صواحب یوسف مسلمان نہیں تھی, مومن نہیں تھی, مخلص نہیں تھی, نماز گزار نہیں تھی, صدیق کچھ بھی نہیں تھی, دشمن تھی. نبی اللہ یوسف کے دشمن تھی, اذیت کیا. نبی اللہ یوسف نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے اللہ مجھے جیل بھیج دے. یہ جو مجھ سے میرے خلاف جو یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ مجھے پھنسا دیں, اس سے زیادہ یہ بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے سجن, اور روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے باہر نکلے تھے نا, جب جیل سے باہر نکلے تھے تو انہوں نے جیل کے دروازے پہ, جیل کے دیوار پہ لکھا تھا السجن قبور الاحیاء, کہ زندان جو ہے یہ مردوں کا قبرستان ہے, مردہ انسان کو زندہ دفنا دو نا, یہ جیل ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں بند ہونا پسند کیا,
زندان میں پسند کیا، کتنے سال زندان میں رہے، ہم ان کی دشمنی کی وجہ سے تم کو یہ نبی کے دشمن تھی، نبی کو اذیت کرنے والی تھی صحابی یوسف. ہم تو کہتے ہم کو بات کو بھی سنو نا، سنتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تم جو حدیث پیش کرتے ہو نا، یہ رسول علیہ السلام نے ازواج کو کہا کہ انتن صواحب یوسف، یہ رسول علیہ السلام کب کہا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو رہے تھے نا، بیماری کے وقت، شدت مرض میں، بالکل، جب عائشہ نے اپنے باپ کو بھیجا تھا کہ نماز پڑھو، نماز یہ پڑھا دے، حفصہ نے بھیجا تھا کہ تم نماز یہ پڑھائے گا. منصوبہ چل رہا تھا خلافت پہ قبضے کا، تو اس وقت بولا تھا تم تحریف کرتے ہو، تعریف نہیں، حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، حدیث کو بدل ڈالتے ہو. رسول علیہ السلام نے عائشہ و حفصہ کو کہا کہ تمہارے باپ نماز پڑھیں گے، امامت کریں گے. تو عائشہ نے کہا کہ میرا باپ جو ہے اس کا دل بہت نرم ہے، وہ شاید تمہاری جگہ کڑے نہ ہو سکے. شاید نہیں، حتمن اسی طرح کہ ادھر رجل عصیف اذا قام مقامک یبکی. تو رسول علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انتن صواحب یوسف، انکن صواحب یوسف. اس سے تم کہتے ہو کہ رسول علیہ السلام نے کہا کہ تم کافرہ ہو، تم کافرہ ہو، تم منافقہ ہو. تم نے اسی بات کیوں کہا؟ شیخ صاحب میں جواب اس طرح بات کیوں کہا کہ میرے باپ کے دل نرم ہے، وہ شاید تمہاری جگہ کھڑا نہ ہو سکے. اس طرح تم نہیں بنتے نا بات. کہان تھی، وہ کہان تم نے لی گیا، اس کو تم نے ان کو کافر بنایا، اس وجہ سے کافر بنایا. میرا باپ کے دل نرم ہے، دل نرم ہونے کی وجہ سے کوئی اس طرح جواب نہیں دے کہ تم کافرہ ہو. تم نے بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں میں آپ سے ایک دو سوال کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب ابوبکر وہاں پہ گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نماز پڑھنے کے لیے، تو کبھی کسی نے لکھا ہے کہ وہ رونے لگے؟ نہیں لکھا نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات جھوٹ تھی. یہ خدشہ تھا نا، یہ خدشہ تھا کہ میرے والد پر اندر ہے، خدشہ تھا. لیکن اب سن لو شیخ صاحب، ہمیں بات کرنے دو نا. اور پہلی بات یہ نماز میں رونا تو بھی اچھا نہیں ہے نا، شاید جہیز بھی نہیں ہو رہا. اب شیخ سن لو، اللہ کے خوف سے رونا تو بہترین کام. شیخ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب بات کرنے دو نا. رسول علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے روتا ہے. شیخ صاحب ابھی پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بانا بنایا تھا کہ میرے والد صاحب وہاں پہ جائیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو جائیں تو وہ روئیں گے، تو یہ بات جھوٹ ہے. کیونکہ اب کسی نے کبھی نہیں لکھا کہ وہ رونے لگے یا ابوبکر کبھی نماز میں روتا تھا، یہ ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ ہے. تو اور آپ نے خود بھی پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود کہا تھا، ابھی خود بولا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابوبکر صاحب کو کہہ دیں کہ وہ جا کے نماز پڑھ دیں، اور سامنے سے کہتے ہیں کہ وہ رقیق القلب ہے، اس کو رونا آئے گا، تو اس کا جواب یہ نہیں بنتا کہ تم کافر ہو. اس کا جواب یہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں بنتا، بنتا ہی نہیں ہے. حالانہ انکن صواحب یوسف کا مطلب یہی ہے. صواحب یوسف نہ مؤمنہ تھی، نہ مسلمہ تھی، نہ نماز گزار تھی، نہ صدیقہ، کچھ بھی دشمن نبی تھے، کچھ بھی نہیں بنتا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے، دیکھیں عائشہ پہ ہمارا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود بولا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. اور اب مسئلہ کس چیز کا؟ خلافت و امامت کا ہے شیخ صاحب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت و خلافت کس کو ملے گا؟ دیکھیں ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اسی مسئلے کہ اس کو نماز پہ بھیجا ہے. اس کا راوی خود بھی عائشہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے جو حدیث ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی علی علیہ السلام کو بھیج دو کہ نماز پڑھائیں، تو عائشہ نے اپنے ابا جان کو بھیجا، اپنے ابا جان کو بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے. تو رسول کو جب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے ابے کو بھیجا، تو پھر کہا ہے کہ تم صواحب یوسف ہو، تم نے سازش کی ہے میرے خلاف اور میرے بھائی کے خلاف. اسی دوران کہا ہے جب انہوں نے کہا کیوں. شیخ صاحب ایک منٹ، شیخ صاحب ایک منٹ میری بات سنیں، میرا موقف سنیں، آپ پھر رد کریں، میرا موقف سنیں پھر رد کریں. کیونکہ جیسے آپ نے خود فرمایا شیخ صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ ابوبکر کو کہہ دو نماز پڑھا دو. عائشہ کہتے ہیں وہ رقیق القلب ہے، اس کو رونا آئے گا، وہ بھائی وہ نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھا سکے گا رونے کی گریہ کی وجہ سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تم صواحب، یہ بنتا ہی نہیں ہے بھائی، یہ صحیح ہے ہی نہیں. وہی صحیح وہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے، جیسے نبی اللہ یوسف کے خلاف سازش کی گئی ہے.
ایک دنیائی مقصد کے لیے کہ اس سازش کو کرنے والا کون ہے؟ خواتین ہے. تو تب بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم صواحب یوسف ہو. تم نے رسول علیہ السلام کہا کہ تم اپنے ابا کو بلاؤ، اور عائشہ نے کہا تو کہ بات یہی ہے، بات یہی ہے کہ نہیں بولا ہے. ہاں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا ہمارے ابا کو تو نماز پڑھنا چاہیے. ہاں بالکل، بات یہی ہے کہ اس کا راوی خود عائشہ ہے. تو یہ تمہاری بات تو بنتے ہے. اس کا راوی خود عائشہ، اس کا وجہ یہ وہاں پہ گفتگو کیا ہوئی ہے، اس کا راوی خود عائشہ ہے. تو عائشہ کے متعلق آپ نے خود کہا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ، تو اس کے بات پہ اعتبار نہیں ہے. اور یہاں پہ بہت اس کے والد صاحب کے، عائشہ کے والد صاحب ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اسی نماز کیا نا. تو کہ یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام معین کیا، تو اس کی امامت کی دلیل بنانے کے لیے اس نے یہ بات کیا. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا ہوتا تو اس کی دو دلائل ہے کہ نبی نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھا دے. ایک دلیل یہی ہے کہ عائشہ سے کہا کہ نکن صواحب یوسف، وہ حدیث میں موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، سب جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف اسی صورت میں صحیح ہے کہ عائشہ حفصہ نے کوئی وہاں پہ کوئی منصوبہ، کوئی سازش کی ہو. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہٹایا نماز سے. اتنی شدید، اور بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ اتنی شدید بیماری کی حالت میں ہے. اب سن لو نا، سن لینا ہماری بات تو سن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید بیماری کی حالت میں تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے نا. فضل ابن عباس اور امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان کے بغل کے نیچے سے پکڑ کے ان کو اٹھا کے لے کے آئے. ان کے پیر زمین پہ لکیر بناتے گئے ہیں نا. تو گئے وہاں پہ ابو بکر کو ہٹائے، خود نماز پڑھائے. ابو بکر نے تکبیر سنائے لوگوں کو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی امامت پہ راضی ہوتے تو ابو بکر کو نہ ہٹاتے، کیونکہ کسی کو امامت سے ہٹا دینا یہ اس کی بڑی توہین ہے. نہیں ہٹایا، نہیں ہٹایا رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم، وہ فرمایا ان مکانک، اپنے مکان پہ چلے جاؤ. بخاری کے الفاظ نہیں ہے، اپنی جگہ ان مکانک کھڑے ہو جاؤ. ابو بکر کا مکان، ابو بکر کا مکان محراب جو تھا، اپنی جگہ رہو، اپنی جگہ پہ جاؤ نا، اپنی جگہ پہ جاؤ. وہ جگہ دیکھیں، مسجد میں ایک جگہ امام کا ہوتا ہے. شیخ صاحب، مسجد میں ایک جگہ امام کا ہوتا ہے جہاں امام نماز پڑھاتا ہے، اور ایک جگہ مامومین کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کا جگہ کس جگہ پہ تھا؟ سب کو پتا ہے کہ امام کا جگہ وہ نبی کا جگہ تھا نا. تو عربی پڑھا ہے نا. جب استاذ سب میں داخل ہوتا ہے، سم میں داخل ہوتا ہے، کلاس میں داخل ہوتا ہے، اور لوگ کھڑے ہوتا ہے، اور تھا کہیں مکانک، اس کا معنی کیا؟ اپنی جگہ، اپنی جگہ. بالکل. اگر کوئی استاذ کلاس میں داخل ہو جائے، ایک شاگرد استاذ کی جگہ پہ بیٹھا ہے، استاذ کہتے ہیں ان مکانک، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ چلے جاؤ اپنی جگہ پہ. مکان کھڑی ہوتا ہے وہ تو اجلس مکانک، بالکل ان مکانک یعنی چلے جاؤ اپنی جگہ پہ، جہاں پہ تمہاری جگہ ہے. جو ابو بکر کی جگہ چلی جانا نہیں ہے، چلی جانا کہاں ہے؟ تو چلی جانا تو اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہو. اب میں ایک اور حدیث آپ، ایک اور بات رہ گیا. شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے ایک سوال آپ نے جواب نہیں دیا. ایک منٹ. جی سر، بسم اللہ. یہ بہت ضروری بات ہے، اور شاید ہم سے رہ جائے گا نا. ہمارے دماغ بھی اتنا کام تو نہیں کرتے ہیں، تمہارے جیسا ہم تو جوان تو نہیں ہے نا، ہمارا اتنا. آپ تگڑے آدمی ہیں شیخ صاحب، آپ تگڑے آدمی ہیں. بس یہ جو تم تشبیہ کرتے ہو نا، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا انتن شواہب یوسف. یہ تشبیہ اس لیے نہیں ہے کہ عائشہ اور حفصہ جو ہے وہ کافرت مثل صواحب یوسف جیسا. یہ تشبیہ اس لیے ہے کہ تم بات سے بات بناتے ہو، جیسا کہ صواحب یوسف بات سے بات بناتے تھے. باتونی تھی بہت زیادہ، اور تم بھی بات سے بات نکلواتے ہو. یہ تشبیہ اس لیے ہے. کیا صواحب یوسف نہیں ہے کہ وہ کافرت ہے، وہ جو سکین لے کے آئے تھے یہ بھی سکین لے رہا، اور یوسف سے فحاشی کے مطالبہ کیا تھا، یہ بھی فحاشی مطالبہ کیا کرتے آئے لوگوں سے. یہ تو ساری امور میں تو مشابہت نہیں. وہ کافرت بات سے بات نکالنا، یہ کہ یہ باتونی ہے، تم بھی صواحب یوسف نے باتونی تھے. بات سے بات نکلواتے ہو، بات سے بات مت نکلواؤ. جی سر، صواحب یوسف نے بات سے بات نکالی، یہ کوئی دکھائے نا قرآن سنت میں کوئی اس کی کوئی مثال ہے؟ یا اسی کا شیخ صاحب ایک منٹ شیخ صاحب ایک منٹ.
صواحب یوسف جس بات کے لیے پہچانے جاتے ہیں، دیکھیں اگر میں کہہ دوں کہ آپ فلان مولوی کی طرح نا، تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس مولوی میں کون سی ایسی بات ہے، مثلا وہ بہت ہی عالم ہے، بہت ہی اچھا خطیب ہے. دیکھیں جب کہتے ہیں زید کل اسد، کوئی یہ نہیں کہتا اس کا مراد یہ ہے کہ اس کے بھی دم ہے یا یہ اس طرح ہے یا کوئی ایسی چیز، وہ یعنی یہ شجاع ہے، ٹھیک ہے نا. یا آپ ایک ایسی چیز کو بیان کر رہے ہیں جو صواحب یوسف اس کے لیے پہچانے ہی نہیں جاتے. کوئی مصر کی جو عورتیں جنہوں نے نبی اللہ یوسف کے خلاف سازش کی ہے، نبی اللہ یوسف کے خلاف اپنی دنیائی شہوات پہنچنے تک، اپنی دنیائی مقاصد تک کسی بے حیائی کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہ وہ بات سے بات بناتے ہیں، یہ کسی کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں. یہ آپ نے اپنے سے مجبوری میں بیٹھ کے ابھی سے آپ نے ایک آیت نازل کرا دیا. شیخ صاحب ایک منٹ، مجھے بھی بات کرنے تھا نا. ابھی سے مجبوری میں بیٹھ کے نا آپ نے ایک بات افترا کی، وہ ہے ہی نہیں. جس چیز کا سمبل ہے، جس چیز کے وہ کے لیے وہ پہچانے جاتے ہیں، اس کا رمز ہے، اس کی وہ اعلیٰ نشانی ہے. صواحب یوسف کیا کہ وہ صدیق نہیں ہیں، کافر ہیں، خائن ہیں، خیانت بھی نبی سے، اپنے دنیائی مقاصد کے لیے نہ اللہ سے حیا، نہ اس زمانے کے نبی سے حیا، نہ شریعت کے کس چیز کی پر ایک مظلوم پہ ظلم سے پرواہ نہیں ہے. یہ کام نہیں کیا تھا نا صواحب یوسف، یہ کام نہیں کیا تھا. کیا کیا تھا؟ یہ نبی سے مطالبہ کیا تھا. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کیا تھا؟ شیخ صاحب آپ بھول گئے ہیں. سن لیں آئے، میں آپ کو سناتا ہوں. زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا. سن لیں شیخ صاحب، مطالبہ کیا تھا انہوں نے پروپاگنڈ کیا تھا. نہیں شیخ صاحب سن لیں، شیخ صاحب سن لیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے غلط مطالبہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، مجھے سجن زیادہ بہتر، زندان زیادہ پسند ہے اس چیز کی طرف، اس گناہ کی طرف جو یہ مجھے بلا رہی ہیں. نہیں بلایا تھا زلیخا نے، یہ عورتیں اس لیے نہیں بلایا تھا کہ یوسف سے مطالبہ کرے. یہ عورتیں زلیخا نے اس لیے بلایا کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ اتنا حسین ہے کہ اگر تم بھی ان کو دیکھو گے تم شاید بھی اپنے آپ پر قابو نہ پاؤ گے. اس لیے بلایا تھا، نہیں بلایا تھا کہ وہ مطالبہ کرے اور کرے. ان النسوۃ فی المدینہ آیات میں ہم سے. اچھا یہ آیا پڑھو بھائی، یہ آیا. لوگ یہ جو عورتیں ہیں شہر میں ایسے باتیں کر رہے ہیں. زلیخا کو یہ خبر پہنچے کہ تمہارے بارے میں یہ خبر یہ بات کرتے ہیں کہ زلیخا اپنے غلام سے مطالبہ کر رہی ہے اور اپنے غلام پر عاشق ہے. تو زلیخا نے اپنے آپ سے یہ تہمت مٹانے کے لیے یہ لوگ عورتیں بلا کر اور ان سے کہا کہ یہ غلام جو تم ہم کو بدنام کرتے تھے، اس غلام کے واسطے یہ غلام تم خود دیکھو، تم دیوانہ بھی ہو جائے گے، تم بھی دیوانہ ہو جائے گے. میں کچھ آیات آپ کو سناتا ہوں، میں کچھ آیات آپ دیکھیں. اب قرآن فیصلہ سنائے گا نا، اب قرآن فیصلہ سنائے گا کہ کون سے ہی کہہ رہا. پہلی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان عورتوں کے متعلق کیا آیات ہیں ملاحظہ کریں. پہلی بات ہے فرمایا کہ انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. یہ صواحب یوسف کے لیے، یہ آپ لوگوں کی قید ہے. نہیں فرمایا کہ زلیخا کی قید ہے. پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز تمہاری سن لو پلیز. زلیخا کے لیے قید کی. اگر زلیخا صرف زلیخا ہوتی تو کہہ دیتا کہ فرماتا کہ قید کی، ان قید کی عظیم. قرآن نے فرمایا انہ من کیدکن. یہ آپ تمہاری عورتوں کا قید ہے نا. ہاں عورتوں کا قید ہے، صواحب یوسف کا قید ہے، ان کا مکر ہے. اور فرمایا ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کا قید، ان کا مکر بہت. پلیز مجھے شیخ صاحب 2 منٹ مجھے دے دو، بس 2 منٹ تحمل کر رہا ہوں. 2 منٹ مجھے دے دیں. 2 منٹ میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا. 2 منٹ مجھے قرآن پڑھنے دو، بس 2 منٹ. صواحب یوسف کے متعلق مجھے پڑھنے دو، بس 2 منٹ قرآن پڑھنے دو. ان کیدکن عظیم، صواحب یوسف کا قید ہے، یہ مکار عورتیں ہیں اور ان کا قید بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، ٹھیک ہے نا. شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. سورہ نساء میں فرمایا آیت نمبر 76، شیطان کا جو مکر ہے وہ چھوٹا ہے، کمزور ہے. صواحب یوسف کا مکر بڑا ہے، اس شیطان کے مکر سے بہت بڑا. تو پتہ چلا صواحب یوسف شیطان سے بہت زیادہ بڑا ہے.
پھر فرمایا قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف پکار رہی ہیں، یدعوننی الیہ، ٹھیک ہے نا، جس کام کی طرف یہ پکار رہی ہیں اس زندان اس سے مجھے زیادہ پسند ہے. یہ باتیں صرف نہیں بنا رہی، یہ سازش کر رہے تھے نبی اللہ کے خلاف. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے رب اگر تو ان کا قید، ان کا مکر، ان کی جو چالیں ہیں میرے خلاف، سازشیں، ان کو تو مجھ سے دور نہ کر، مجھے اس سے نہ بچا. اصبو الیہن واکم من الجاہلین، میں ان کے قید میں گرفتار ہو جاؤں گا اور میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، فاللہ تعالیٰ نے اجابت کیا اور ان کا قید ان سے دور فرمایا. یہ نبی اللہ یوسف کی ہے، دیکھیں کہ یہ آیات ہیں قرآن مجید میں کہ اس نبی اللہ یوسف کے خلاف سازش میں صرف زلیخا نہیں تھی، مصر کی عورتیں جو بدکردار عورتیں تھے سب اس میں شریک تھی. اب اگر اجازت دیں میں کچھ اور علماء کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر نہیں چاہتے تو، کیونکہ میں نے صرف وعدہ دیا تھا کہ صرف قرآن پڑھوں گا، وإلا میرے پاس بہت سارے مواد ہیں. اچھا جی، تو بہت تمہارے پاس وجہت ہے، لیکن اس ادھر جو تشبیہ ہے نا، یہ تشبیہ صرف اس لیے ہے کہ یہ عورتیں بہت باتیں کرتی تھی زلیخا کے واسطے، زلیخا کے بارے میں، کہ یہ زلیخا بہت ظالم عورت ہے، اتنا ذلیل عورت ہے کہ اپنی غلام کو اپنی طرف بلاتی ہے. تو زلیخا نے یہ عورتیں بلا کر ان کو ان غلام دکھا کر کہ یہ غلام تم جو کہتے ہو یہ غلام نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے. تو اس باتوں کی وجہ سے رسول علیہ السلام کا کہا کہ جیسا کہ صاحب یوسف باتونی تھی اور باتیں بناتے تھے زلیخا کے خلاف، اسی طرح تم بھی باتیں بناتے ہو. میں تم سے کہا تھا کہ ابو بکر کو بلاؤ، بس بلاؤ، باتیں مت بناؤ، اور باتیں تم بناتے ہو. تو ایک بات سے دیکھیں جو باتیں عورتوں نے کیا تھا نا، جو پوری کہانی سناؤ نا، جو پوری کہانی عورتوں کی ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراه لفی ضلال مبین. تو اس کے بعد میں اللہ آپ کو جزائے خیر میں آیت کھول دوں کہ اس کے بعد والی آیت کیا ہے. اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ یہ ہے، فلما سمعت بمکرہن. عورتوں نے ایک جملہ تو کیا نا، لیکن ان کی کہانی صرف یہ جملے نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو سمعت بمکرہن، یہ زلیخا نے سنا ہے نا. ہاں بالکل. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منهن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما هذا بشرا هذا الا ملک کریم قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تو یہ جو زلیخا کی جو کے ساتھ جو عورتیں تھیں، پہلی بات ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی. یہ نبی اللہ یوسف کے خلاف انہوں نے سازش کی ہے، اور نبی اللہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کا قید، ان کا مکر بار بار ذکر کر رہا ہے کہ ان کا قید، ان کا مکر شیطان کے قید سے بھی بڑا ہے. ان کا قید مکر طاعت کے لیے نہیں ہے، دنیائی مقاصد کے لیے. اور یہ ایک نبی اللہ جو معصوم ہے، ایک غلام بے بس ہے، اس پہ رحم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، نہیں کرتی. یہ پوری کہانی میں مشابہت ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا صرف باتوں نہیں، وہاں پر دیکھیں وہ جو بات عورتوں نے کی تھی وہاں پر نا کہ زلیخا جو ہے یہ اپنے غلام کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہے، اس طرح کی بات تو عائشہ نے کی نہیں. وہاں پر شباہت اس لحاظ سے تو بنتی ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مثال دینا ہوتا نا، اتنے مومنہ عورت کے لیے، اتنے چہیتی عورت کے لیے، اتنے صدیقہ کے لیے، اتنے جنتی، وہ کفار کا نہیں دیتے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی فصیح ہیں، بہت ہی بلیغ ہیں، وہ عاقل الناس احکم الناس ہیں. وہ ہمارے اور آپ کی طرح ان پڑھ تو رہی ہیں، وہ بہترین مثال دے دیتے اگر ان کا مقصد یہی ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں. دنیا کے بدترین جن کا قید، جن کا مکر شیطان سے بھی عظیم تر ہے، تو اس کا پتہ ہی چلتا ہے کہ یہاں پہ ایسا مکر چل رہا ہے یہاں پر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت غصب خلافت کے لیے، کہ اس کے لیے یہی مثال دینا پڑتا ہے، ان عورتوں کا مثال دینا پڑتا ہے جن کا چال، جن کا مکر شیطان کے مکر سے بھی زیادہ بڑا ہے. شیخ صاحب
آپ جو کہہ رہے ہیں نا رسول اللہ علیہ السلام نے کہا عائشہ کو کہا کہ ابو بکر بولا ہو نا، نہیں بولا، السلام نے ابو بکر کو نہیں کہا، عرض ہے کہ نہیں بولا. میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے تین دلیل دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، کرتے ہو تو اور بات ہے، 3 دلیل پہ میں کہتا ہوں نا، 3 دلیل سن لو. مانتے جو تمہاری پیدی میں وہ مانتے ہو، جو تمہاری پیدی میں نہیں ایسا تو نہیں اور مانتے. 3 دلیل دے دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو، ایک حدیث میں ایک ایسا مانتے ہو ایک ایسا نہیں مانتے ہو. 3 دلیل دے دیتا ہوں شیخ صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ عائشہ نے ایک دنیائی فائدے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھا ہے کہ تم سے سافیر کی بو آ رہی ہے. جھوٹ بھی بولا ہے، سامنے منہ پہ جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے خود بولا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. تو پھر وہ دنیائی مفاد کی محبت کی جذب کرنے کے لیے کہا، دنیائی مفادات کے لیے، دنیائی مفادات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے سے، عائشہ کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے سے، عائشہ کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے سے محبت نہیں کرتے. ان اللہ لا يحب القوم الكذابين ونجعل لعنت اللہ علی الكذابین. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. نبی کب دنیا میں کب یہ رسم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹوں سے محبت کرتا ہے؟ تمہارے سارے دین تو جھوٹا ہے، تکیہ ہے، ہر جب مسئلہ تکیہ اب سن لو نا، میں آپ کو 3 دلیل دے دیتا ہوں نا، میرا دین جھوٹا ہے جو بھی ہے. میں 3 دلیل دے دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو نہیں بولا تھا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز کے لیے. پہلی یہی بات ہے کہ بھائی اس قول کا راوی خود عائشہ ہے کہ نبی نے مجھے کہا کہ میرے ابا جان کو بلاؤ نماز کے لیے. اور بھائی جب میرے 3 دلیل سنیں گے، میرے 3 دلیل سنیں گے نہیں سنیں گے شیخ صاحب؟ میرے 3 دلیل سنیں گے نہیں سنیں گے شیخ صاحب؟ نہیں، آواز ان کا بلند کرو. میں ان کی مرضی، مجھے ان کو سننا چاہیے میری بات کو. آواز نہیں آ رہی ان کی، آواز چھوڑ دیں ان کا. شیخ صاحب مجھے 3 دلیل دے دو نا، سن لو، میرے دلائل پر رد کر لینا. صحیح ہے؟ بتاؤں 3 دلیل بتاؤں؟ آواز نہیں آ رہی ہے بھائی ان کی. کیوں، کس نے میوٹ کیا اس کو؟ آگے آواز آ گئی. بتا 3 دلیل دے دوں شیخ صاحب؟ ہاں دے دو. پہلی دلیل یہ ہے شیخ صاحب، تسلی سے سن لو. آپ نے خود اعتراف کیا کہ عائشہ نے واقعی ماریہ قبطہ رضی اللہ عنہا کی سے دشمنی اور حسادت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے منہ پر جھوٹ بولا ہے، اور اس میں نبی کی اذیت بھی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایک دنیائی مقصد کے لیے وہ جھوٹ کہہ سکتی ہے تو اس سے بڑی دنیاوی منفعت جو اس کے ابا جان کی خلافت ہے، اس کے ابا جان کی خلافت کی اور کوئی دلیل نہیں سوائے مسئلہ امامت کے کہ اس نے نماز پڑھایا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تو جھوٹ بول سکتی ہے. پہلی دلیل میرا یہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، یہ روایت جب یہ نقل کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خود عائشہ کہتی ہے کہ مجھے بولا کہ ابو بکر اب سن لو نا پلیز، میرے 3 دلائل سن لینا، میرے 3 دلائل سن لینا، میرے 3 دلائل سن لینا. ابو بکر صدیق اس کی وجہ سے امام نہیں بنا، اس کی وجہ سے امام نہیں بنا. اور شیخ صاحب مجھے 3 دلائل دینے دو نا. آپ لوگوں کے ہاں نا اگر کہا جائے کہ ابو بکر کی امامت کی کیا دلیل کہتے ہیں، اس میں کوئی نص نہیں ہے. ہاں البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا تعین کیا تھا. اس کے امام بننے کے لیے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنی زندگی میں اور بھائی ایک ہی عہدہ دیا تھا. آپ سن لو نا پلیز میری باتیں، ہمیں بھی بات کرنے دو. اس کو زندگی میں ابو بکر عمر کو کوئی عہدہ دیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ابو بکر کو ایک دفعہ سورہ براءت کی تبلیغ کے لیے مکہ بھیجا تھا، اس کو بھی راستے سے عزل کر دیا. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ابو بکر کو خود بھی بڑا ڈر ہوا کہ اس کے مذمت میں آیات نازل ہوئے. واپس جلدی آ گیا، کہتا ہے میرے مذمت میں آیات نازل ہوئے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، قرآن پہنچانے کا عہدہ یہ میں کروں گا، یا مجھ جیسا ہے جو میرا ہے آدمی وہ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کوئی عہدہ ہے ہی نہیں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ اس کا جہاد ہے، ٹھیک ہے نا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی عہدہ دیا، کچھ کبھی اس کے شان میں کچھ بھی نہیں لوگوں کے سامنے. اس کے ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس نے امامت پڑھائی ہے، یا اس نے جو امامت کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں، یہ رسول کی اجازت سے کیا. اجازت دیں مجھے بات کرنے دو شیخ صاحب، پھر رد کر لینا نا، پھر کر لینا شیخ صاحب، پھر رد کر لینا. یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے آخری ایام میں کہتے ہیں اس نے نماز پڑھائی ہے، یہ تو پیغمبر کی اجازت سے کی ہے، یا عائشہ نے یہ کیا اس کو خلیفہ بنانے کے مقدمے کے طور پہ سے نماز پڑھوائے تاکہ بعد میں اس کو خلافت مل جائے. بات یہاں پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ عائشہ کی اپنی کوششیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. اس کے دلائل 3 ہیں. پہلی دلیل میں نے بتا دیا، کیونکہ عائشہ پہ اعتبار ہی نہیں ہے کہ عائشہ کہتے کہ میرے والد صاحب کو رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھا دے. بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو آپ نے پہلے خود اعتراف کیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دنیائی مفادات کے لیے جھوٹ بولتی تھی. تو اب تو اس سے یہ تو خلافت تو بہت بڑا عہدہ ہے، اس کے لیے کیسے نہیں جھوٹ بولے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے میں عائشہ سے کہا انکن صواحب یوسف،
صواحب یوسف کا مطلب ہی یہی بنتا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ جیسے نبی اللہ یوسف کے خلاف بہت بڑی سازش کی, بہت بڑا قید, بہت بڑا مکر تھا. ان عورتوں کا شان یہی تھا کہ وہ قید کرتی تھی, مکر کرتی تھی, چالیں چلاتی تھی, بہت ہی زبردست سیاسی چالیں چلاتی تھی اپنی دنیائی مقاصد پہنچنے تک. یہاں پر بھی عائشہ کے گھر میں ایسی چال چلی ہے, اور یہ چال کیا ہے؟ ابو بکر کو امام بنانے کے. تیسرا میرا دلیل یہ ہے میرے شیخ صاحب, شیخ محترم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو نماز سے ہٹا دیا. وہ آپ کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ ان مکانک چلے جاؤ. نبی سخت مریضی کی حالت میں ابو بکر کو ہٹا کے انہوں نے خود نماز پڑھائی ہے. اگر ابو بکر کو انہوں نے امام معین کیا ہوتا, ابو بکر نہ ہٹاتے, اور ابو بکر نے صرف تکبیر سنا ہے. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, چوتھا مسئلہ یہ ہے میرے شیخ محترم, کہ ابو عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب روئیں گے, حالانکہ وہ اپنے والد صاحب کو اچھی طرح جانتی ہے. عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے. یہ تو بالکل ثابت ہے نا, یہ تو بالکل ثابت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, صدیق نرم دل تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو شیخ صاحب اب سنو, وہ اگر نرم دل تھے نا, نرم دل تھے تو حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا میراث دے دیتے. نرم دل تھے نا تو ان کا میراث دے دیتے. غزہ میں بھی ابو بکر کا رویہ نرم تھا اسارا کے بارے میں. شیخ صاحب نماز میں رونا اور ہے, نماز میں رونا اور ہے, نرم دل ہونا اور ہے. نرم دل ہوتے نا, نرم دل ہم عائشہ کا یہ صفائی پیش کرنا, عائشہ کا یہ صفائی پیش کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم صواحب یوسف ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے کہا تھا میرے والد صاحب بہت روتے ہیں نماز میں. آپ نے خود کہا وہ کبھی نہیں روئے. ٹھیک ہے نا, یہ ان کا صفائی جھوٹا صفائی دلیل ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا تم صواحب یوسف ہو, اس لیے نہیں بولا ہے کہ ابو بکر نماز میں بڑے روتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ میرا چوتھا دلیل ہے. کہ اگر عائشہ نے جھوٹ بولا ہے, اس لیے بولا ہے کہ رسول کس وجہ سے جھوٹ بولا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کہا کہ اپنے والد کو بلاؤ, میں بتاتا ہوں کس لیے جھوٹ بولا. پڑھے. انہوں نے سوچا تھا کہ جو نماز پڑھائے گا خلافت بھی اسی کو ملے گی نا. انہوں نے یہ اس مقدمے کے طور پر. اور یہ کہ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا تو ان کو خلافت ملا. یہ خلافت ملنا تو اس کی امامت کی وجہ سے نہیں تھا نا. سقیفہ بنی سعیدہ میں تو انہوں نے اس پر دلیل بھی قائم کیا تھا کہ میں نے نماز دیا ہے اس لیے ہمارے حق ہے کہ ہم امام بنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہیں. اگر کہ اس دلیل وہ وہاں پیش کرتے تھے, تم یہ بات کر سکتے تھے کہ جیسا کہ اب تم نے کہا کہ عائشہ نے آج تک تم شیعوں کے مقابلے میں ہمیشہ یہ دلیل لے کے آتے ہو کہ اس نے نماز پڑھایا. اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ نبی میرا چھوڑو, وہ جو واقعہ میں جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ سقیفہ بنی سعیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ابو بکر امام بنا ہے. اگر یہ نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا تو وہ امام بنی سقیفہ بنی سعیدہ کی وجہ سے امام بنا ہے. یہ سقیفہ بنی سعیدہ میں دیکھو شیخ صاحب, وہ خلیفہ بنتا تھا. شیخ صاحب وہ خلیفہ بنتا تھا. سقیفہ, اب جواب سن لو نا. سقیفہ بنی سعیدہ میں یہ امامت کا ادعا پیش کر سکتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ ہٹایا ہوتا. دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل نہ کیا ہوتا, یہ بہترین حجت تھا ابو بکر کے لیے. کہہ دیتا کہ بھئی عمر کے لیے کہ بھئی اس سے بیعت کرو, اس نے نماز پڑھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کے لیے لگایا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا کر اس وقت لذا سب کو پتہ ہے کہ نماز سے نبی نے خود نماز پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بالکل, وہ بخاری کہہ رہا ہے کہ اس نے نماز سے ہٹا دیا. اس کو بخاری میں موجود ہے کہ نماز سے اس کو ہٹا دیا. رسول اللہ علیہ وسلم کہا کیوں پیچھے ہٹانا, کیوں پیچھے ہٹا. نماز جو امامت ہے اس وہاں تم کھڑے ہو جاؤ. امام شیخ صاحب آتے ہیں نا, بہت زبردست آپ نے اعتراف کیا. معمر تھا اور عرب میں معمر لوگوں کا احترام تھا. رسول اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ میں ابو بکر کا احترام کرتا تھا. بدر میں بھی عریش میں ابو بکر باب زمانے میں زندہ تھا نا, اور بوڑھے تو اس کے بابو سے زیادہ برا تھا. وہ جو بوڑھے تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں. ہجرت شیخ صاحب میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو انتخاب کیا تھا. خیبر کے غزہ میں بھی اول جو روانہ کیا تھا ابو بکر روانہ کیا تھا. اب آ گیا تھا شیخ صاحب. اب جو ابو بکر کو وہاں اور شیخ صاحب مجھے بتاؤ نا, یہ ابھی آپ نے اعتراف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھایا تھا نا, ابو بکر کو ہٹایا تھا نا, خود نماز پڑھایا تھا. صحیح ہے نا, ابو بکر خود ہٹایا, خود ہٹا. ان مکانہ کس کا قول ہے, ان مکانہ کس کا قول ہے, ان مکانہ کس کا قول ہے. چلیں میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. شیخ صاحب ایک اور حدیث آپ کو. ہم مکانک نہیں ہے, مکانہ کا ان کجا کا کان ہے, تم حدیث میں دکھاؤ ان کیوں کان ہے. ان مکانہ کا, ان مکانہ نہیں ہے.
چلیں مکان، چلو کوئی بات نہیں شیخ صاحب، اب مجھے بتاؤ، آپ قرآن کی ایک آیت کی اگر کوئی کھڑے رہو، جہاں تم امامت کرتے تو وہاں کھڑے رہو. چل مکان، اس کا مکان ہی نہیں ہے، مکان اس کا پیچھے ہے، وہ امامت کا مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. شیخ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس وقت آپ کو اس آیت کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ شیخ صاحب اس آیت کا ترجمہ، شیخ صاحب اس آیت کا ترجمہ مجھے بتاؤ. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، اس کا کیا ترجمہ؟ یہ تو کافروں کے بارے میں ہے، جو کافر رسول اللہ علیہ السلام کو اذیت کرتے ہیں، وہ جو منافقین اذیت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا ہے. یہ تو تم کافروں کے آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہو، کافروں کا آیات تو صحابہ پر اس میں کافر کا لفظ ہے جی، رسول اللہ علیہ السلام کی مخلصین. اور ترجمہ تو کرو نا شیخ صاحب، ان الذين يؤذون الله ورسوله، جو لوگ ضرر پہنچاتے ہیں اللہ، ضرر نہیں ہے، یؤذون اذیت ہے، اذیت اور ضرر کی ایک چیز ہے نا، ایک چیز نہیں ضرر اذیت کی کیا ہو سکتا ہے. آپ کو ضرر پہنچے، آپ کو اذیت نہ ہو نا، مثلا 5 روپے کا نقصان ہو، ضرر پہنچے اذیت کیسے نہ ہو؟ ضرر اور ہے، اذیت اور ہے بھائی. اذیت صحیح ترجمہ کرو نا شیخ صاحب. ضرر ان الذين يؤذون الله، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب نے کاٹ کے چلے گئے بھائی، اور ہے اذیت اور ہے. او شیخ فضل ہادی صاحب نہیں کہ چلے گئے، ان الذين يؤذون الله کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے قرآن کی؟ فضل قرآن کی شیخ صاحب بات نہیں کر رہے بھائی، آواز نہیں آ رہی آپ کی. شیخ صاحب بات کر رہے ہیں نا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی میری؟ کا کھلا ہوا ہے. آپ فضل ہادی بھائی اپنا ذرا مائک چیک کرو. صحیح ہے. جی بولیں، اس کا کیا؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے شیخ صاحب؟ ہیں وہ شیخ میرے خیال میں شیخ کو جانے دیں بھائی، یہ شاید ہاں شیخ بات کرنا چاہ رہے ہیں بھائی، نہیں کر رہے تک ہے بھائی. ہلو جی، ہاں ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، اس کا کیا بنتا ہے بھائی؟ وعد له، ہاں میں آیت سامنے رکھ لیتا ہوں، آپ ترجمہ مطلب جو اللہ اور رسول کے کو ضرر پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب، مہین عذاب، جو ضرر نہیں، اذیت کیا نا، اذیت ضرر کیوں بولتے ہیں؟ اذیت یؤذون اللہ، آپ ضرر کیوں بولتے ہیں؟ یؤذون تو عربی کلمہ ہے نا، ضرر تو اردو کلمہ ہے نا، ضرر بھی عربی ہے. یؤذون ضرر پہنچانا ہے، یؤذون اذیت ہے، وہ اردو میں فارسی میں سب اذیت بولتے ہیں، آذا یؤذی. میوٹ ہو گیا پھر یہ. او شیخ فضل ہادی صاحب، ہاں جی ہاں جی ہاں شیخ فضل ہادی صاحب، ان الذین یؤذون کا کیا مطلب ہے؟ ہاں آواز پہنچاتے ہیں نا، ہاں یؤذون اذیت پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچا دے، جو اذیت کو پہنچا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. صحیح ہے، صحیح ہے. یؤذون اللہ ورسولہ، بالکل ٹھیک ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول کا. وعد لهم عذابا مہینہ، ان کے لیے عذاب مہین، وہ عذاب تیار کیا ہے شیخ صاحب، مہین ہے، ذلت آور ہے. بالکل. اب اسی آیت کے ذیل میں تفسیر در منثور اگر آپ چاہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک بھی روایت نہیں ہے کہ یہ آیت کفار کے متعلق ہے، یہ سب مسلمانوں کے متعلق ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ہاں ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کفار کے لیے. تو آپ نے جو کہا تھا یہ کفار کے لیے، یہ بالکل بلا دلیل ہے. جو لوگ اذیت کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اللہ کی اذیت کی ہے،
اور اللہ اس لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں لعنت کی ہاں۔ ان کے لیے عذاب مہین کون سے؟ اہانت والی عذاب اچھا مہیا کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں شیخ صاحب یہ ملاحظہ کریں، میں دکھا دیتا ہوں، یہ اللہ آپ کا اچھا، بھلا کرے، صحیح مسلم شیعوں کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے شیخ صاحب، اور صحیح مسلم کس کی کتاب ہے؟ روافظ کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی ہے؟ ہاں ہمارا کتاب ہے، ہمارا تمہارا کتاب ہے، دیکھو شیخ صاحب، اہل سنت کی کتاب ہے۔ اور خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب آپ لوگوں کا امام ہے یا ہمارا امام ہے؟ ہاں ہمارا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ہے، صحیح ہے۔ ملاحظہ کریں میرا محترم ناظرین، یہ کتاب ہمارا ہے امام صحیح ہے۔ آپ لوگوں کا صحیح مسلم ہاں۔ چاپ دار الفکر، صحیح ہے، دار الفکر میں کتاب چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 705 ہے، یہ حدیث نمبر ہے 1479، باب فی الإیلاء و اعتزال النساء۔ حدیث یہ ہے، عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء، وہ زمانہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں سے دوری اختیار کیا، اعتزال کیا، دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون، لوگ جو ہے پتھر مار رہے تھے، پتھر سے لکیریں کھینچ رہے تھے اور کہتے تھے اس طرح، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، صحابہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا، آپ یہی باتیں چل رہی تھی۔ وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب، یہ حجاب کے حکم سے پہلے کا زمانہ ہے۔ فقال عمر، فقلت، عمر صاحب نے کہا کہ میں نے کہا لأعلمن ذلك اليوم، میں اس کی تحقیق کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ فدخلت على عائشہ، تو میں عائشہ کے پاس گیا، فقلت، میں نے عائشہ سے کہا یا بنت ابی بکر، اے ابو بکر کی بیٹی، قد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیری یہ اب تیرا کام یہ ہے، قد بلغ من شأنک، کیا اب تیری حالت یہ ہو چکی ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرتی ہے۔ فقالت مالی و مالک یا ابن الخطاب علیک بعیبتک، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اذیت نہیں کیا، اس نے کہا تیرا مجھ سے کیا کام ہے، تیرا مجھ سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا، تیرا کام ہی نہیں، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، تو علیہ کے اپنے بیٹی کا فکر کرو تم۔ تو کہتا ہے کہ اس نے جب اس طرح جواب دیا، فدخلت علی حفصہ، میں حفصہ کے پاس گیا، فقلت لها یا حفصہ، میں نے حفصہ سے کہا قد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تیری یہ حالت ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتی ہے؟ واللہ لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبک، اللہ کی قسم تجھے بخوبی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت ہی نہیں فرماتے، تجھ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ ولولا انا لطلقک، اور اگر میری منت سماجت نہ ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کبھی سے طلاق دے چکے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ فبکت، تو حفصہ بڑے رونے لگی۔ تو اب آپ سے بات عرض یہ ہے شیخ صاحب، آپ نے خود قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا ان پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کی، آخرت میں بھی لعنت کی، اور ان کے لیے عذاب، اہانت والی عذاب میں نے تیار کی ہوئی ہے۔ اب ثابت ہو گیا اس روایت کے روح سے، کیونکہ عمر جھوٹ نہیں بولتے ان کے نزدیک، مسلم بھی ان کا کتاب ہے اور صحیح بھی ہے، انہوں نے خود شہادت دی کہ حفصہ اور عائشہ دونوں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت کی کہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے، حضرت ماریہ کے پاس ان کے گھر میں رہنے لگے تھے، مشربہ عمر ابراہیم میں، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا۔ جی سر بولیں آپ، اب بولیں، اب پتہ چلتا ہے نا جو نبی کو اذیت کیا نا وہ تو دنیا میں بھی لعنت ہے، اس پہ آخرت میں بھی، اور اس کے عذاب میں فی الحال۔ یہ کون ہے بھائی؟ عائشہ حفصہ کا ثابت ہو گیا نہیں ہوا بھائی؟ بولیں اب۔ یہ تو تم کہتے ہو گھر میں تو کچھ تھوڑا بات آتی ہے نا، اذیت کیا اپنے شوہر اور گھر میں اذیت کرنا جائز ہے؟ نبی کا گھر میں اذیت کرنا جائز ہے بھائی؟ یہ اذیت جو ہے نا یہ تو کافروں کے لیے ہے، کافرون جو اذیت دیتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کو کہ یہ دعوت نہ کرے، یہ اسلام کی تبلیغ نہ کرے، اور رسول اللہ علیہ السلام کو میں نے عرض کیا کہ در منصور دکھاؤں ایک حدیث بھی نہیں کہ کافروں کے لیے آیا، سب یہ آیا مسلمانوں کے لیے، عائشہ کا حفصہ کی یہ ارادت سب کے لیے، سب جو بھی اذیت کرے، جو بھی نبی کی اذیت کرے، مسلمان ہو یا کافر ہو فرق نہیں پڑتا، بیوی ہو یا غیر بھی ہو فرق نہیں پڑتا، وہ اس پہ اللہ کی لعنت دنیا میں بھی آخرت میں، اور اس کے لیے عذاب مہین ہے۔
اور میں نے ثابت کیا آپ کو اپنی کتاب آپ نے امام کے قول سے عمر بن الخطاب کے قول سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نہیں کرتے تھے, ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ انہوں نے نبی کی اذیت کی. اب بتاؤ جی. اسی طرح تو علی کرم اللہ وجہہ بھی اور علی کی بات ازواج پہ بات ہو رہی ہے. نہیں چالاکی نہ کرے, ازواج پہ بات ہے, ازواج پہ بات ہے, ازواج پہ بات ہے. وہاں تو جب موضوع چینج نہ کر شیخ صاحب پکڑا گیا نا. قم یا ابو تراب کیوں کیا؟ وہ موضوع ہی نہیں ہے جی, موضوع ہی نہیں ہے, وہ موضوع ہی نہیں ہے. غضب کی اللہ یغضب غضب کی ويرضى رضای کی, یہ تو اس طرح باتیں تو گھر میں اس میں اس حدیث میں بھی یہ تو یہ اذیت نہیں تھی اسلام کی وجہ سے, یہ انہوں نے اذیت کیا تھا. دیکھیں رسول اللہ السلام کی اس وجہ سے اذیت کیا تھا کہ یہ رسول خدا ہے, اس کو اذیت کرنا ضروری ہے. ہاں تو میرے محترم ناظرین, کسی شیعہ حدیث میں نہیں ہے کہ علی علیہ السلام نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی ہو, یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی ان کی اذیت کی ہو, یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی امیر المومنین علیہ السلام کو اذیت کی ہو, یا بالعکس. یہ کسی شیعہ حدیث میں نہیں ہے, بلکہ شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک امیر المومنین علیہ السلام سے پیار کرتے تھے, کمال کی محبت کرتے تھے, اور فرماتے تھے اور امیر المومنین سے فرماتے تھے کہ میں نے ایک ذرہ برابر بھی ان کی کبھی نافرمانی نہیں کیا. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بار بار فرمایا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا, میں ہمیشہ ان سے راضی رہا ہوں. اسی روایت کی وہ ابو جہل کی بیٹی والی روایت میں بھی موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا راضی تھیں, اور یہ بات ہی جھوٹ سے جھوٹ ہے کہ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کی انہوں نے خاصگاری کیا. لیکن ہمارا موضوع یہ ہے ہی نہیں, ہمارا موضوع ہے خود آپ نے انتخاب کیا, زوجتین النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں, اور آپ نے خود الحمدللہ آپ کے پاس فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے جی. آپ پھنس گئے ایک ایسے کارنر میں, ایک ایسے گوشے میں پھنس گئے, ایک کسی جگہ بھی آپ فرار نہیں کر سکتے. یہ اذیت تو اس لیے وجہ نہیں تھا نا, بشار اسد تو فرار کر گیا نا, بشار اسد چلا گیا روس, آپ تو کہیں نہیں جا سکتے. رسول خدا ہے, اس وجہ سے وہ ان کے دل میں اذیت کرنا ہوا تھا. وہ یہ بیوان جی بیوی اذیت کیا نا وہ کے تھے, وہ اس کے لیے یہ اذیت کے لیے یہ باتیں تو نہیں کی, وہ شرط تو آپ لگا رہے ہیں نا, رسول السلام کو اذیت پہنچے. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے اذیت کرے کہ یہ پیغمبر ہے, صرف یہ حرام ہے, باقی حرام نہیں ہے. ویسے یہ تو آپ بنا رہے ہیں نا. کس وجہ سے یہ عمر نے کس وجہ سے یہ باتیں کی تھی, کیوں رسول علیہ السلام کے گھر گیا تھا, کس وجہ سے؟ دیکھو نا, آپ حدیث پڑھو, جواب دے دو. آپ حدیث کے استاد آپ ہیں, آپ جواب دے دو نا. جو بھی ہو, جس وجہ سے بھی گیا ہو, اس حدیث میں واضح اقرار ہے کہ عائشہ ہر افسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی ہے, اور قرآن نے حکم بتا دیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرے. بس اب آپ قرآن پہ تصدیق نہیں کرتے تو یہ آپ کی اپنی مشکل ہے نا. جب ابو بکر عمر عثمان کی باری آتی ہے, عائشہ حفصہ کی باری آتی ہے, تو وہاں پہ قرآن بھی ختم ہے, وہاں پہ حدیث بھی ختم ہے, ادھر کچھ بھی نہیں چلتا, ادھر اللہ کا کلام بھی نہیں چلتا نا. فرق ہی نہیں پڑتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت چھوٹی یا بڑی بات پہ وہ حرام ہے. اتنا اذیت کیا تھا نا کہ گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ نے کبھی شیخ صاحب مجھے بتائیں, آپ کی بیوی نے کبھی آپ کو ایسے اذیت کیا آپ گھر کے چھوڑ کے چلے جائیں؟ گھر ہی چھوڑ کے چلے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ تو بڑا معاملہ ہوگا نا, کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہو سکتا نا, کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہو سکتا, کوئی چھوٹا معاملہ ہو سکتا ہے, چھوٹا معاملے پر ہو سکتا ہے, چھوٹا معاملے پر ہو سکتا ہے. گھر چھوڑ کے نبی اللہ دیکھیں, نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ایوب کے صبر سے 1 لاکھ 1 ملین 1 ٹریلین بے نہایت بڑا ہے. اگر وہ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہو سکتا. اور لوگ کہتے ہیں انہوں نے طلاق دیا ہے, جو بھی تھا بڑا معاملہ تھا نا, اذیت سخت کی تھی ان لوگوں نے. فرق ہی نہیں پڑتا کیا رسول معصوم ہے, رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہو ہی نہیں سکتا. جس نے بھی اذیت کی ہے پیغمبر کی, اس معاملے میں پیغمبر کا, اگر آپ کہتے ہیں پیغمبر کا قصور ہے تو آپ کافر بن گئے بھائی, کافر بن گئے. نبی کا قصور ہو سکتا ہے, نبی کا قصور ہو سکتا ہے, غلط فہمی بھی ہو سکتے ہیں, نبی کی غلطی ہو گئی جی. نبی اب عائشہ کو بچانے کے لیے سبحان اللہ ان کا دین ہو گیا بھائی. شیعو مسلمانوں دیکھ لو, کہتا ہے نبی کی غلطی ہو سکتی ہے جی. عائشہ کو بچانے کے لیے نبوت سے ہاتھ اٹھا لیا, عصمت سے ہاتھ اٹھا لیا. سبحان اللہ. شیخ صاحب داڑھی سفید ہے. اچھا
قبر میں یہ جواب دو گے کہ نبی کی غلطی تھی؟ قبر میں تجھ سے حساب ہوگا اور روز جزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہو گے کہ آپ کی غلطی تھی. کس وجہ سے رسول اللہ سبحان اللہ چھوڑا تھا؟ سبحان کس اللہ وجہ سے چھوڑا سبحان تھا؟ اللہ. عائشہ نے اذیت کی تھی, میں تو- حفصہ نے اذیت کی تھی, بیوی نے بیوی برے ہیں, بیوی برے ہیں اس لیے گھر چھوڑ کے گئے تھے. کس بات نبی پر کی غلطی نہیں ہے, نبی کو بچانے کس کے لیے بات پر کہتا ہے اذیت نبی صلی اللہ کیا علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا جی, غلط فہمی ہو گئی تھی, نبی کو غلط فہمی ہو گئی. میں تم سے کہتا ہوں سب کہ لوگ کس کہہ بات رہے ہیں سے کہ بیویوں کو وہ- طلاق دیا, اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, پورے لوگ باتیں بنا رہے ہیں. تو غلط فہمی ایسے اتنے غلط, او بھائی اتنے لاپتہ آدمی کو اللہ نے لوگ کہتے تھے اپنے لیکن گھر کا طلاق نہیں تو پتا, دیا تھا اس کو نا. اللہ نے نبی بنا دیا. طلاق تو نہیں دیا تھا نا. اچھا ایک جی. فضل طلاق کو ہادی نہیں بھائی دیا ایک تھا بات نا. میں قلندر صاحب کیا کیسے؟ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ قلندر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مسند احمد میں ہے, ابن عباس جی. کا قول ہے کہ لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الذی مات فیہ کان فی بیت عائشہ فقال ادع لی علیا, اس کا حضرت بتا دیں. کیسا وہ تو علی کس بات کے لیے وہ علی کو بلاؤ؟ نماز کے لیے وہ جو پہلا آپ لوگ جو بات کر رہے تھے تو مسند نماز کے لیے احمد تو میں ابو ابن بکر عباس کا بلایا قول نا. بھی ہے. نماز کے لیے تو ابو بکر بلایا تھا, نماز کے لیے نماز بھی آپ- ابو بکر نے پڑھایا تھا. جز 1 صفحہ نمبر 357 حضرت نکالے ابن عباس کا. کس چاپ میں ہے بھائی؟ مسند احمد امام احمد, اور کس جو چاپ عربی کی میں ہے بات کر- اس کا جز 1 ہے. ہیں جی, کس چاپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں تو رسالہ چاپ کی بات کر رہے ہیں, کون سی چاپ ہے رسالہ؟ میں چاپ رسالہ وہی مشہور ہے, میں وہی نکال دوں گا. ہاں وہی اسی میں وہ ہے. مجھے نہیں لگتا وہ نماز کے لیے, مجھے لگتا ہے وہ وصیت کے لیے ہے. ادعوا لی علیا, وہ احمد اس طرح حدیث نہیں نقل کر. جلد نمبر 1 صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ ہے 357. اوکے بھائی, یہ مسند احمد عزیزو 357 بتا رہے ہیں صفحہ, جلد نمبر 1 ہے 357. یہ اور حدیث ہے بھائی. ہمارے پاس جو مسند احمد ہے, النافع رأى ابن عمر, کون سی کتاب ہے؟ چاپ بتاؤ نا, چاپ کون سی ہے؟ اردو والی کتاب مسند احمد ہے؟ متن الحدیث مسند الامام احمد بن حنبل اور ہلال بن اسد دار احیاء تراث دار احیاء العربی. التراث, دار احیاء التراث میں دیکھتا ہوں, وہ میرے پاس ہے نہیں. دار احیاء التراث, محقق کا نام نہیں معلوم؟ محقق کون ہے اس کا؟ محقق کا نام ہے ادھر ابھی عبداللہ شیبانی. وہ شیبانی خود احمد ابن حنبل شیبانی اس کا اپنا نام ہے. اچھا چلے, میں 1 منٹ میں اور طریقے سے تلاش کرتا ہوں, اس کو نکال دوں 1 منٹ. ادعوا لی علیا یہ کافی مشہور حدیث ہے, لیکن وہ وصیت کے لیے. ادعوا لی اخی علیا یہ حدیث ہے, لیکن وہ 1 منٹ یہ نہیں وہ نماز والا ہے. میں اچھا. میری عربی صحیح نہیں ہے, میں پڑھ دوں. پڑھ دو بھائی, میں نکال دیتا ہوں, تب تک آپ پڑھیں. لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه كان في عائشة بيت عائشة فقال ادع لي عليا. قالت عائشة ندعو لك أبا بكر. قال ادعو. قالت حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر. قال ادعو. قال الفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو لك العباس. قال ادعو. فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم يرى عليا فسكت. فقال عمر قوموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بلال يؤذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقال عائشة إن أبا بكر رجل حصير ومات ما لا يراك الناس يبكون ولو امرأة عمر يصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلي بالناس ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين ورجلاه تخطوان في الأرض. فلما رأوا الناس سبحوا أبو بكر فذهب يتأخر أمه إليه أي مكانك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس. قال وقام أبو بكر عن يميني وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون
بأبي بكر. قال ابن عباس وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث بلغ أبو بكر ومات في مرض ذاك عليه السلام. وقال وكع مرة فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. جی صحیح فرمایا. آئیے جلد نمبر 5 میں میرے پاس جو مستند ہے نا اس میں جلد نمبر 5 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. شیخ صاحب جی بتاؤ بولو. ہاں یہ مسند احمد ہے بھائی, انہوں نے بہت زبردست حدیث کا انہوں نے دکھا دیا. مسند احمد جلد نمبر 5 ہے, جلد نمبر 5 چاپ الرسالہ. ہاں بالکل یہاں پہ صفحہ نمبر 358 میں لے کے چلتے ہیں آپ کو. صفحہ نمبر 358 یہ بلکہ اس کا شروع جو ہے 300 صفحہ نمبر 357 میں. حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا. قالت عائشة ندعو لك أبا بكر قال ادعوه. قال حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر قال ادعوه. قال أم الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس قال ادعوه. فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم يرى عليا فسكت. فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاشیہ نمبر 1 اسناد صحیح ہون, اس ارناؤط صاحب کہتے ہیں اسناد صحیح. بھلے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا تھا, ٹھیک ہے نا. عائشہ حفصہ نے نہیں بلایا, ان عائشہ حفصہ نے علی علیہ السلام کو نہیں بلایا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا اپنی صحیح حدیث میں لکھا. اب بولو. ہمارے صحیح حدیث ہے لیکن اس میں بھی ابو بکر نے نماز پڑھا ہے نا. ابو بکر نے امامت کیا ہے نا, یا کیا یا نہیں. ابو بکر نے جو امامت کیا نا وہ اس طرح کیا تو ابو بکر نماز پڑھا دے. ابو بکر, عائشہ نے کہا کہ ابو بکر جو ہے وہ رجل حصر ومتى ما لا يراك الناس يبكون, لوگ رونا لگیں گے. فلو امرت عمر يصلي, عمر سے نماز پڑھائیں. فخرج ابو بکر فصلى, ابو بکر نے نماز پڑھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی ہے تو وہ چلے گئے ہیں. ان کے یحادا بین رجلین, دو لوگوں کے درمیان کھینچے جا رہے تھے. ورجلاه تخطان فی الارض, اور ان کے دونوں پیر زمین پہ لکیر بنا رہے جا رہے تھے. فلما رآہ الناس سبحوا ابا بکر, جب لوگوں نے دیکھا ہے ابو بکر کو لوگوں نے پیچھے ہٹایا. فذهب يتأخر, ابو بکر پیچھے چلا جائے گا. فاوما الیہ ای مکانک, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے جگہ پہ چلے جاؤ. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى جلس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ گئے, نبی نے نماز پڑھایا. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کو بھی ہٹا دیا اسی حدیث میں. اب مزید کرو. ابو بکر نماز تو پڑھا تھا نا جب رسول اللہ علیہ السلام نے آیا اور پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو ہی بہتر ہو گئی نا, اس کو ہٹا دیا. ہٹا دیا نہیں. ابو بکر خود بخود رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ مکان کا اپنے جگہ پر کھڑے ہو اور نماز پڑھو, لیکن ابو بکر پھر بھی ہٹا اور رسول اللہ علیہ السلام کو آگے کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہٹا دیا بھائی, ہٹا دیا. ٹھیک ہے نا بھائی, ہٹا دیا نہیں, ہٹا دیا نہیں, ہٹا دیا. ان مکانک, خود ہٹا خود اپنے مکان سے دور ہو گیا. اور اس وجہ سے تو خلیفہ بھی نہیں بنا نا, جو جب امامت سے ہٹا دیا ہے, جب امامت سے ہٹا دیا تو خلیفہ اس وجہ سے کیسے بن سکتا ہے؟ جب اس کی بے عزتی ہو گئی اتنی بڑی تو اس وجہ سے کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ امامت سے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو نہیں ہٹایا, ابھی سامنے حدیث ہٹا دیا. رسول اللہ علیہ السلام کے احترام میں ہٹا. رسول اللہ علیہ السلام آ گیا تو رسول اللہ علیہ السلام جب ہوتے ہیں تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی امامت سے اتنے ہی راضی تھے تو خود چل بھی نہیں سکتے, وہ تو کیوں آ گئے؟ آ کے پر ان کو ہٹا دیا, خود بیٹھ گئے نماز پڑھانے. مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے آیا کہ وہ تو حدیث میں تو نہیں نا سوچے کہ رسول علیہ السلام کی حالت بہت خراب ہے. رسول اللہ علیہ السلام مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے باہر آیا. وہ تو آپ بنا رہے ہیں نا, وہ تو حدیث میں تو نہیں نا. وہ تو آپ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا مقصد یہ ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کے کا مقصد یہ تھا. تو علی علیہ السلام کو بلایا تھا نا کہ علی علیہ السلام نماز پڑھائیں. حدیث میں تو ابو بکر کو تو نہیں بلایا تھا. اپنے باپ کو بلاؤ کہ نماز پڑھے. اور عائشہ نے کہا کہ وہ رقیق القرب ہے, شاید نماز نہیں پڑھا سکے گا. اور لوگ آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ
حدیث اسافیر میں عائشہ صاحبہ نے رسول صلی اللہ اچھا علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا نا، اچھا خود کہتے ہیں وہ اچھا جی دنیائی ابھی مقاصد تو کے لیے وہ خیر جھوٹ چلیں چلیں شیخ صاحب اب دیر ہو گئی اب کیسا ادھر ہوگا؟ وہ جو خلافت کے بارے میں تم کہتے ہو کہ منسوخ نہیں ہے نا، ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے، یہ تم ہاں ابھی تو نہیں ہے نا، کیسا؟ ابھی میں ایک دوسرے شیخ کو لینے لگا ہوں تو آپ ابھی آرام کریں، کچھ تھک گئے نا شیخ صاحب، صحیح ہے، نص پہ کبھی اور بات کریں گے. تو خدا نہیں کرتا ہے، یہ تو اردو میں کرتے ہیں. اور یہ امامت جو ہے نا، امامت کے موضوع مختصراً میں عرض کرتا ہوں نا کہ امامت کے دوسرا موضوع پر چھوڑ دیں، ابھی دوسرا موضوع کبھی اور صحیح انشاءاللہ. دوسرا موضوع ابھی آپ کے ساتھ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تو بات کی ہے نا، ابھی کافی ہے اتنا. اوکے شیخ صاحب، ہاں بہت مہربانی آپ، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے.